کہتے ہیں کہ اولاد کا امتحان ماں باپ کے بڑھاپے میں ہوتا ہے اور میاں بیوی کے امتحان ایک دوسرے کے بیمار ہونے پر یا بیماری کی حالت میں ہوتا ہے کہ کتنا مجھ سے وفا کرتا ہے۔ یہ جو اسٹوری ہے، یہ جو کہانی ہے نا، یہ سننے کے بعد آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ ایک میاں بیوی جو ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں، ایک دوسرے پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ، ایک خاص طور پہ مرد جو اپنی بیویوں کا خیال کرتے ہیں، ان کے لیے محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، اپنا آپ بھول جاتا ہے ایک مرد کو، اور وہ عورتوں کی تمام ضروریات پوری کرتے ہیں۔ عید پر بھی ایون کہ میں نے دیکھا ہے کہ صرف ایک جوڑا سلواتے ہیں مگر اپنی بیگمات کو وہ 2 3 سوٹ بنوا کے دیتے ہیں، ان کے لیے ہر چیز کرتے ہیں، بچوں کے لیے ہر چیز کرتے ہیں، بٹ اپنے لیے لیتے ہوئے وہ 10 دفعہ سوچتے ہیں۔ تو آخر اس مرد کو جب کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے اور وہ اپنی بیوی پہ سوچتا ہے نا، جب اس پہ مشکل وقت آئے گا تو میری فیملی جس کے لیے میں اپنا خون پسینہ ایک کر رہا ہوں تو یہ مجھے سنبھالے گی، یہ مجھے دیکھے گی، مگر ہوتا کیا ہے، ایسا بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو کہ اس بیماری کے ٹائم میں ایک دوسرے کے ساتھ دیتے ہیں۔ یہ کہانی ہے روزی نامی خاتون کی۔ یہ خاتون، یہ دونوں میاں بیوی جو ہے یہ یو کے میں شفٹ ہوئے۔ پہلے انہوں نے شادی یہاں پر کی اور اس کے بعد پھر یہ لوگ اپنے اچھے فیوچر کے لیے برطانیہ چلے جاتے ہیں۔ اچھا، برطانیہ جانے کے بعد یہ لڑکا جو ہوتا ہے یہ بڑی محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے۔ اس کا نام صفدر ہوتا ہے، صفدر عباس، اور یہ اپنی بیوی روزی بیوی کو جو ہے وہ بڑا خوش رکھنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے لیے جتنی محنت کر سکتا ہے، جتنا مشقت کر سکتا ہے، کیونکہ ان کی پسند کی شادی تھی اور دونوں کے خاندان اس شادی کے اگینسٹ تھے۔ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں ایک خاص طور پر ایک کمیونٹی بیس ہم لوگ رہ رہے ہوتے ہیں، اور ہم جب اگر دوسری کمیونٹی کی لڑکیوں کو یا کسی اور زبان لہجے کی لڑکیوں کو پسند کرتے تو پھر ہمارے خاندان میں اختلافات ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو صفدر تھے یہ اور روزی ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھتے تھے اور دونوں کو آپس میں بہت زیادہ محبت ہو جاتی ہے، جینے مرنے کی قسمیں کھائی جاتی ہیں، اور دونوں کے خاندان والے اگینسٹ تھے کہ دونوں کہتے تھے ہمارے فرقے الگ ہیں، ہماری زبانیں الگ ہیں، شادی نہیں ہو سکتی۔ بہرحال دیگر دونوں نے لڑ جھگڑ کر شادی کی، اور شادی کے بعد انہوں نے الگ رہنے کا فیصلہ کیا، اور اس کے لیے اس نے سارے اپنے گھر والوں کو چھوڑا۔ اس لڑکے نے، صفدر عباس نے، اپنے سارے گھر والوں کو پیچھے چھوڑا، اور پھر آخرکار اس نے کچھ نہ کچھ کر کے یو کے کا ویزا لگا کر یہ دونوں میاں بیوی یہاں پر آ کر سیٹل ہو گئے۔ اب صفدر عباس چاہتا تھا کہ وہ کام کرے اور اس کی جو بیوی ہے یہ گھر پر آرام کرے، مگر اس نے کہا کہ میں بھی چھوٹا موٹا کام کرنا چاہتی ہوں۔ تو کیونکہ دونوں ہی پڑھے لکھے تھے اور پھر دونوں نے ہی جو ہے وہ ایک ساتھ جاب کرنا شروع کر دی۔ اب ان کے دن گزرتے گئے، اللہ تعالیٰ نے اولاد جیسی نعمت سے دونوں کو محروم رکھا۔ شادی کے 6 سال ہو چکے تھے۔ اب 6ٹھے سال میں جا کے ایک ایسا واقعہ پیش آتا ہے کہ جہاں پر جو صفدر عباس ہے ان کو ایک ایسا مرض لگ جاتا ہے جس کے بعد ان کے جسم جو ہے وہ بہت زیادہ محنت یا مشقت کا کام نہیں کر سکتا۔ ان کے کچھ گردوں کا پرابلم آتا ہے، کچھ ان کی شوگر کا پرابلم آ جاتا ہے، اچانک سے نا بیماری ان کو گھیر لیتی ہے اور ان کو مستقل بیڈ ریسٹ کا حکم دیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ آپ بالکل بیڈ ریسٹ کریں گے۔ اب اس بیڈ ریسٹ کے درمیان یہ کوشش تو کرتے ہیں کہ کام کریں، مگر کیونکہ ان کا جسم بہت زیادہ ویک ہو چکا تھا، مختلف طرح کی ملٹیپل بیماریاں اور یہ سارا کچھ علاج، کیونکہ ان کا علاج اور ان کے بیماری سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ آخر ان کو مسئلہ کیا ہے۔ مختلف ٹیسٹ وغیرہ بھی کیے مگر اصل مسئلے تک پہنچا ہی نہیں پا رہے تھے ڈاکٹر کہ آخر ان کو ہو کیا رہا ہے۔ پر دن بدن سوکھتے جا رہے، کمزور ہو رہا ہے، جسم میں طاقت نہیں، کھایا پیا نہیں جا رہا، چلا پھرا نہیں جا رہا، آئے دن ڈاکٹر کے پاس جانا آنا، جو ان کی پہلے لائف تھی کہ گھومنے جا رہے ہیں اور آؤٹنگ پہ جا رہے ہیں، کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، بچے کی کمی کبھی محسوس نہیں ہوئی۔ انہوں نے اپنے دونوں کماتے تھے اور دونوں عیش کر کے کھاتے پیتے تھے۔ اب جب یہ ہسپتال، اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ صفدر عباس صاحب جو ہے نا وہ مستقل بیڈ پر آ گئے کہ ان سے اٹھا بھی نہیں جاتا تھا، یہ مستقل بیڈ کے اوپر ہوتے تھے، حتیٰ کہ ان کے واش روم وغیرہ، ان کے پیمپر وغیرہ، یہ سارا کچھ بھی بیڈ پہ کیا جاتا تھا۔ اچھا، روزی نے ان کو سنبھالا، تقریباً 2 سے 2.5 سال تک سنبھالتی رہی، بٹ اب اس کے اوپر لوڈ یہ تھا کہ اسے گھر کا کام ان کو بھی دیکھنا تھا، کھانا وغیرہ بھی پکانا تھا، دوسرا اپنا کام پہ جو جاتی تھی گھر کا خرچہ بھی ظاہر ان کے اوپر آ گیا تھا۔ اب یہ تھوڑی سی فرسٹریٹ ہونے لگی تھی، جو ایک پیار محبت کی ایک ہمدردی کی زبان ہوتی ہے نا وہ ختم ہو گئی تھی۔ اب یہ جھنجھلانے لگی تھی، اب یہ زج کرتی تھی، اب غصہ کرنے لگی تھی کہ اب مفلوج ہو گیا، افلاج ہو گیا، میں ہی کر رہی ہوں۔ اب اس کے طانے تشنے یہ سب کچھ شروع ہو چکے تھے۔ اب صفدر عباس دعائیں کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے کوئی مسیحا دے دے، کوئی ایسا شخص دے دے جو میری صحت، میری طبیعت کو سنبھال لے، مجھے بہتری کی طرف لے جائے۔ بہرحال دیگر وہاں پر اس کے ایک قریبی جاننے والے تھے، انہوں نے اس کے پاکستان میں فیملی کو فون کیا کہ بھئی یہاں پر آپ کے بیٹا اس حالت میں ہے، بہو بھی جو ہے وہ ابھی کبھی دیکھتی ہے کبھی نہیں دیکھتی، کبھی پورا دن بھوکا پیاسا پڑا ہوا ہوتا ہے، گندگی کے حالت میں پڑا رہتا ہے۔ اس کی فیملی نے جوڑ توڑ کر کے ان کا ایک بھائی تھا اس کو جو ہے وہ بھیج دیا۔ اب یہ بھائی جب یہاں پر یو کے میں آتا ہے تو وہ پہلے تو اپنی بھابھی سے لڑتا ہے، ان کو کہتا ہے کہ اپنے اس حال میں رکھا، وہ بھی اپنے دکھ بتاتی ہے،
بہرحال دیگر وہ خاتون کہتی ہے کہ میں نے بہت خدمت کر لی اور میری اب جو ہے نا وہ بس ہو گئی ہے اور میں اب اس کی اور اس سے زیادہ دیکھ بھال نہیں کر سکتی، اس لیے میں اس کو چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ اور وہ اس کو سنا کے اور اس کو ذلیل و رسوا کر کے وہ اس کو چھوڑ کے چلی جاتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے ڈیورس کے پیپر میں آپ کو بھیج دوں گی اور مجھے ڈیورس دے دیجیے گا۔ بہرحال وہ چلی جاتی ہے، اپنا لے لیتی ہے ڈیورس، اور اس کے لیے ڈیورس مانگتی ہے، ڈیورس کے پیپر وغیرہ بھی تیار ہوتا ہے اور فائنلی ان کی ڈیورس ہو جاتی ہے۔ اب صفدر عباس کو ایک تو اپنی صحت اور دوسرا بیوی کا غم، یہ دونوں چیزیں لگ گئیں۔ اب اس کے بھائی نے جو ہے نا یہ تمام رپورٹس وغیرہ اپنے ایک دوست تھے ان کے، ترکی میں ایک ڈاکٹر تھے، امریکہ میں کچھ تھے، تو مختلف ڈاکٹرز کو اس کی بھیجی، یو کے اندر بھی مختلف ڈاکٹر سے جا کے ملے۔ پھر متفق اتفاق ہوا ان کا ایک جو ہے وہ لیور ٹرانسپلانٹ کے بارے میں ان کا کہا گیا۔ ان کے بھائی نے اپنا لیور جو ہے وہ دیا اور اس کے بعد پھر ان کا لیور ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی کرنی ایسی ہوتی ہے کہ اللہ ایک ایسا معجزہ کر دیتے ہیں کہ یہ بالکل ان کی صحت بحال ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور دن بدن صرف چند ہفتوں میں، چند مہینوں کے اندر وہ بیڈ سے اٹھنے لگ گئے، خود سے واش روم جانے لگ گئے، کھانا پینے لگ گئے، اور اللہ تعالیٰ کی دین صرف 6 مہینے کے اندر بالکل صحت یاب ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت دے دی، زندگی دے دی۔ دونوں بھائی صحت یاب ہو گئے، اور صحت کے بعد اب یہ دونوں بھائی کیونکہ یو کے اندر ہی تھے، اب انہوں نے کہا کہ ہم لوگ کیونکہ اب اپنا بزنس کرتے ہیں، جو بھی ہم لوگ کر سکیں گے یہاں پر ہم اپنا کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہرحال دیگر دونوں نے مل کر ایک کام شروع کیا، کوئی بھی جیسے ان کا میرے خیال میں کوئی چھوٹا موٹا بزنس انہوں نے رن کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ان کو بہت زیادہ کامیابی دی، اور اس کے بعد یہی صفدر عباس ایک ایسی ملٹی نیشنل کمپنی کے مالک بن گئے جو کہ اچھی خاصی جانی مانی کمپنی تھی۔ اس کے بعد یہ جو ان کی وائف تھی نا، اس کو جب پتہ چلا کہ یہ میرا شوہر نہ صرف ٹھیک ہو گیا، سابقہ شوہر، اور اب دن رات کی جو ہے وہ تو امیر بنگلے والا ہو گیا، بھائی کیا کہیں، اس کی تو شان شوکت ایسی ہو گئی، اسے بڑا ملال ہوا۔ اور پھر اس نے آ کے ایک دفعہ ملاقات کی، اس نے آئی اور اس نے ملاقات کی، تو تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ صفدر عباس صاحب جو تھے وہ پاکستان میں ایک اور خاتون سے جو ہے وہ انگیج ہو چکے تھے، اور انہوں نے کہا کہ میں ایسی بیوی کو بیوی ہی نہیں مانتا جو کہ بیماریوں سے نہ لڑ سکی۔ اگر تم میری سچی بیوی ہوتی، اگر تم مجھ سے سچا پیار کرتی، تم خدا سے لڑ جاتی میری صحت کے لیے، میری زندگی کے لیے، تم کچھ بھی کر جاتی، مگر میں نے دیکھا تمہیں مجھ سے نہیں، میرے پیسے سے پیار تھا، جب تک میں کماتا رہا، تمہیں کھلاتا رہا، تم میرے ساتھ تھی، اور جب مجھ پہ مشکل وقت آیا، جب مجھ پہ وہ وقت آیا کہ جب تم مجھے دیکھتی، اس ٹائم پہ تم مجھے چھوڑ کے چلے گئی۔ یہ وہ کہانی ہے جو کہ ہمارے معاشرے میں بے تحاشا ایسے خاندان ہیں جہاں پر جب گھر کا کفیل بیمار ہو جاتا ہے، یا جب اس پہ مشکلات کا وقت آتا ہے، جب وہ غریبی کے عالم میں آ جاتا ہے، اس کا کاروبار، اس کا روزگار سب چلا جاتا ہے، اس ٹائم پر بھی بیوی کی محبت کام آتی ہے، رشتہ داروں کا یاد مطلب انسان کا پتہ چلتا ہے کہ کون میرے ساتھ مخلص ہے اور کون میرے ساتھ مخلص نہیں ہے۔ تو یہ کہانی ان تمام لوگوں کے لیے ہے جو کہ پیسے کے لیے شاید پیار کرتے ہیں اور جو کہ انسانی رشتوں کی قدر نہیں کرتے۔ آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اپنا ضرور قیمتی آراء نیچے کامنٹ باکس میں دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔